وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا اقدس کے بارے میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا اقدس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے حضور کے قدمین شریفین میں ڈالا جانے والا جو جوڑا ہے اس کو تصغیر سے نعیل یعنی جتڑی کہا تو وہ کافر ہو جائے گا. یعنی یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے باب باندھا ہے باب ما جاء فی نار رسول اللہ. یہ باب باندھنا ہی بتاتا ہے کہ محدثین کے نزدیک ہم حضور جیسے نہیں، نہ حضور ہم جیسے، ورنہ ہماری گندی جوتیوں کے کون باب بنا سکتا ہے جی، اس کا تو ذکر ہی کہیں نہیں آ سکتا. اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نال پاک کا کسی محبت سے ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ بلکہ اس پر شیخ ابراہیم البیجوری نے، شیخ محمد بن ابراہیم البیجوری رحمۃ اللہ نے اپنے مواہب الدنیا میں جو اشعار بولے نا، تو اس کا جو پہلا تھا وہ یہ کہ وَنَعْلُهُ الْكَرِيمَةُ الْمُصَوَّنَةُ، آقی جو کرم والا جو جوڑا مبارک ہے، نَعْلُهُ الْكَرِيمَةُ الْمُصَوَّنَةُ، محفوظ ہے، بڑا عظمت والا ہے. طُوبَى لِمَنْ مَسَّ بِهَا جَبِينًا، بڑا برکت والا وہ ہے کہ جس نے اپنی پیشانی کو اس کے ساتھ چھوا. تو پیشانی کے ساتھ چھونا جو ہوتا ہے نا، وہ پیشانی جھکا کر ہوتا ہے. کمال ہے جی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا حمام عن قتادہ قال قلت لانس بن مالک کیف کان نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهما کبالان. اللہ حضرت محمد بن بشار وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو داؤد نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمام نے وہ قتادہ سے کہ میں نے انس بن مالک کو کہا، پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا مبارک کیسا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ لہما کبالان، کہ اس کے دو تسمے بنے ہوئے تھے. ہم تسمے سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم بوٹوں میں ڈالتے ہیں نا، وہ بریک سے ایک طرف سے نکالا پھر دوسری طرف داخل کیا، وہ تسمے نہیں ہیں. یہ باقاعدہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کبھی انگوٹھے والی چپل لیں نا، تو پاؤں کے جو پپ اوپر والا ہوتا ہے اس سے اوپر گزرتا ہے، پھر انگوٹھے میں وہ داخل ہوتا ہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوڑا مبارک تھا اس کے اس طرح کے دو بنے ہوئے تھے. ایک انگوٹھے میں جاتا تھا اور ایک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی چھوڑ کر اس کے ساتھ والی انگلی میں یہ داخل ہوتا تھا. تو اس طرح وہ دو بنے ہوتے تھے. آپ نے تصویر میں بھی دیکھا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا مار کی تصویر ہے، اس میں بھی آگے دو نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح وہ پاؤں کو بڑا مضبوطی سے محفوظ کر لیتے تھے، ایسے پاؤں آگے پھسلتا نہیں تھا اس سے. آگے روایت میں ہے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو فرماتے تو ابھی پاؤں آپ کا گیلا مبارک ہوتا تھا، تر ہوتا تھا، تو آپ تر پاؤں جو ہے وہ جوڑا مبارک میں ڈال لیتے تھے. تو پھر ادھر سے جو اوپر سے جو تنی کھینچتی ہیں وہ بھی اس طرح ایک تنی ہوتی تھی، وہ لیکن ہوتی ایک تھی لیکن وہ دوہری ہوتی تھی. اس کا بھی ذکر آگے آ جائے گا. تو یہ پہلے نا ایک نقشہ سمجھ لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لہما کی بالانی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا مبارک میں سے ہر ایک کے جوڑا مبارک میں سے ہر ایک کے، یہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے کبال آنے دو دو تسمے تھے. یہ نہیں کہ دونوں کے دو تسمے تھے، دو جوڑوں میں آپ کے جو جوڑا مبارک تھا ان دونوں میں سے ہر ایک کے دو تسمے تھے. جی. قال حدثنا ابو قريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء
عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لنال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبالان مسنا شراكه. مسنا شراکہما، حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا مبارک کی بالانی، دو تسمے تھے، مسنا شراکہما، ان کے جو تسمے تھے وہ دورے تھے. جی. قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عیسی بن طہمان قال اخرج الینا انس بن مالک نالین جرداوین لهما کبالان قال فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانتا نالا النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ بن طہمان وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا مبارک نکالا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعلین جرادوین، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جوڑا نکالا. یعنی صحابہ کے نزدیک کو ایسی قابل تعظیم چیز تھی جس کو باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ پیش کرتے تھے. تو نعلین جرادوین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو جوڑے مبارک تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر بال نہیں تھے. جرادوین، ان کے پر بال نہیں تھے، باقاعدہ دباغت دیے ہوئے بڑے ستھرے سے. لہما کبالانی، ان دونوں کے دو تسمے تھی. ابھی تسمے بیان کر رہے ہیں. اور ثابت بنانی نے اس کے بعد ہمیں بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے تھے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے بات کو بیان نہ کیا گیا تو پہلے جوڑے پیش کیے گئے، منظر صاحب زیارت کرتے رہے، تو پھر حضرت ثابت بنانی نے بیان کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے ہیں. اچھا، اس کی لمبائی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جوڑے مبارک کی وطولها شبر و اصبعان، کہ ایک بالشت اور دو انگلی، یعنی جس طرح کہتے ہیں فل سائز، وہ لمبائی میں تھا. اور چوڑائی میں جو ٹخنوں کو مل جاتی تھی، یعنی اس کی مقدار جو ہے 7 اصابع بطن القدم 5، درمیانی قدم جو ہوتا وہ 5 انگلیاں تھیں، اور جو چوڑائی تھی وہ ٹوٹل 7 انگلیاں تھیں. یعنی اس قدر پیارا قدم اور جوڑا مبارک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں. جی. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر رايتك تلبس نعال السبتيه قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها. حضرت عبید بن جریج سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سبتیہ جوڑا پہنتے ہیں. اب سبتیہ جوڑا وہ ہوتا تھا کہ گائے کی کھال ہوتی تھی، اس کو دباغت دی جاتی تھی ذبح کر کے، اور اس کو جب دباغت دی تو وہ نرم سا ہو جاتا، تو بڑا ایک جو ہے نا سافٹ قسم کا جوڑا بن جاتا ہے. جو آپ میں دیکھتا ہوں وہ پہنتے ہیں. کہنے اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایسا جوڑا پہنتے تھے کہ جس میں نہ بال ہوتے تھے، تو میں اس لیے وہ پہنتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اسی میں، یعنی اسی وضو کرنے کا مطلب کہ قدم مبارک تر ہوتے تو جوڑا مبارک ڈال دیتے ہیں. تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں بھی وہی ڈالوں. جی. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى الأمدي عن ابي هريرة قال كان لنال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبالان. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوڑے مبارک کے 2 تسمے تھے. جی. قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. سدی سے روایت کرتے ہو، کہتے میں نے سنا اس کو جس نے سنا عمر بن
حریر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ادا کر فرماتے تھے فی نعلین مخصوفتین، کہ ایسے دو جوڑوں میں سبحان اللہ جن کو پیوند لگے ہوتے ہیں. اچھا ایک اس کا مطلب یہ ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہاتھ کے ساتھ اس کی سلائی ہوئی ہوتی، تو ضروری نہیں ہے کہ پیوند لگے ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ جوتا جو ہوتا ہے تو اس کا ایک ڈیزائن یہ ہوتا ہے کہ اس کے سائڈ پر ایک ایسے ہوتا ہے جیسے ہاتھ کی کڑائی ہوئی، ہاتھ کے ساتھ اس کی سلائی ہوئی ہے، تو بڑا خوبصورت سا اس کا ایک ڈیزائن بن جاتا ہے. تو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ پیوند کا مطلب یہ کہ بھئی اس کو باقاعدہ ہاتھ سے سلائی کیا گیا تھا. اچھا اب یہ اس کو پھر اس باب میں ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا مبارک کی تو کیفیت بیان کیجئے، اور اگر پیوند کا مطلب یہ ہو کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوڑا اقدس کو پیوند لگایا کرتے تھے، تو ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ اس کے علاوہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر کچھ کلام بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی روایت ملتی ہے کہ کان یکسب النعل بیدہ الکریمہ، حضور اپنے مبارک دست کرم سے آپ اپنے جوڑے مبارک کو پیوند لگاتے تھے. بس اوقات نا یہ چھوٹا طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم کسی کو برا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ہمارا جو موچی طبقہ ہے یہ کیا کرتا ہے، عجیب دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتوں کو پیوند لگاتے تھے، لہذا ہم بے ادبی تم کر رہے ہو، تم لوگوں کے جوتوں کو پیوند لگاتے ہو اور اجرت لیتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوڑے کو پیوند لگاتے، اپنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلا بانی فرمائی، یعنی بکریوں کو چرایا، اپنیوں کو چرایا قرارید کے مقام پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نجی سسٹم بنا کر بھی لہذا ہمارا ثبوت یہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ بات نہیں ہے. یہ لوہار جو ہوتے ہیں کام کوئی پیشہ برا نہیں ہے، خام خواہ اپنے آپ کو وہ ساسے کمتری کا شکار ہو کر تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام وزیرہ چونکہ بناتے تھے تو ہم بھی ان کی سنت کو رکھتے. بھائی وہ اپنے لیے بناتے تھے، آپ بنا کر سیل کرتے ہو، پرچیز کرتے ہو، لیتے ہو، دیتے ہو، اجرت پر کام کرتے ہو، یہ ایک عرف کے اندر ایک ہلکا کام سمجھا جاتا ہے اور کسی ہلکے کام کی نسبت نبی کی طرف نہیں کی جاتی. اس واسطے اس کو عقیدے کے اعتبار سے سمجھے. جی قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا مبارک سے یہ جو پیوند لگنا اس اعتبار سے اس کی فضیلت بڑھ گئی، تو اس اعتبار سے اسے ذکر کیا گیا، اس اعتبار سے اسے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا مبارک کی آپ نے چونکہ اپنے دست مبارک سے پابند لگائے، اس اعتبار سے اس کی فضیلت ہے. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليخفيهما جميعا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے، کوئی ایک بھی ایک جوتے میں نہ چلے، یا تو دونوں کو اتار دے یا دونوں کو پہن لے. یہ اصول ہی نہیں، چلنا ہے تو دونوں میں چلے ورنہ دونوں اتار دے. اچھا اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ یہ عذر آ جاتا ہے، ایک مجبوری آ جاتی ہے، عذر آتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ بس اوقات ہوتا ہے کہ بندہ دروازہ بند کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک جوتا پہن کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے. اب اس طرف یہ حدیث سامنے آئی تو وہی تو بڑا سخت ہے، آگے اس سے بھی زیادہ سخت آ رہا ہے، تو اس کو کس پر محمول کیا جائے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی اس والے سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربما یمشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نعل واحدۃ، کبھی ایک جوتے میں بھی چلا کرتے تھے. اب جواز کی روایت کو اور ان روایتوں کو دونوں میں تطبیق یہ دی جائے گی کہ ضرورت اور عذر کی وجہ سے ہو، کبھی ایسا ہو جائے تو پھر حرج نہیں، ورنہ اگر اس کو ایک دو قدم چلنا ہو، ضرورت ہو جس میں، پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر باقاعدہ یوں کیا جائے کہ ایک جوتا ڈال کے بازار میں چلنا شروع کر دیا جائے تو وہ خام خام لوگوں کو گناہ کا سبب بنائے گا، لوگ اس پر ہنسیں گے تو لوگ گناہ گار ہوں گے، یہ سبب بنا. یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کسی پر ہنسنا گناہ ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر
ایک پاؤں کو زخمی کرنا ہے، خام کا تکلیف میں ڈالنا ہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ جوتا پہن کر ہی چلنا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر جوتے تھے. یہ جو ہے نا ملنگ پروگرام، کبھی اب جوتے تو بغیر ننگے پیری جاواں، تو یہ ننگے پیری جانے کا یہ جو تصور ہے نا، اگر اس میں تکلیف ہے تو پھر یہ کوئی بزرگ کوئی بھی تکلیف نہیں پسند کرتا. اللہ پاک ایسی تکلیف بھیجا جو اپنے اوپر مسلط کی جب پسند نہیں کرتا. بات سمجھے نا؟ تو اسلام میں ایک بڑا مہذب سا ہے. لو ایک دو قدم وہ چل پڑے تو اس میں کوئی حرج ہے. اصل صوفیہ ایک اور بات بھی فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس نے منصب کو روکنا ہو، جس کے منصب کو روکنا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی جوتے اتار دے جب مقام ختم ہو. اور جس کو چلانا ہو تو اس کو جوتے پہنا دی جاتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہنچے کہا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اس مقام میں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اور دیکھ کر کوئی 50 کے قریب حوالے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے تو جوڑا مبارک پہننے کے والے سے دیکر. اور بھی بعضوں نے کہا کہ وہ روایت نہیں ملی اور ایسی بات نہیں ہے، لیکن 50 کے قریب میں نے حوالے جہاں پر ٹھیک کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو عرش پر تو جوڑا پہنے ہوئے تھے. اتارنے لگے، آواز آئی کہ بھئی جوڑے سنے آجو محبوب، اس طرح تمہیں عرش جو ہے وہ ترس رہے. تو یہ کوئی بعید بات بھی نہیں ہے. جب جس جگ تک جا سکتا ہے تو ہر چیز کو لطافت حضور کے صدقے مل جاتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جوڑا پہنایا گیا. پھر اس طرح نماز میں حضور نے جوڑا پہن کر نماز پڑھائی. وہ پاک جوڑا پہن کے جو نماز پڑھائی اس میں بھی اشارہ تھا کہ آپ کو منصب سے روکنا نہیں. رب کے حضور کھڑے ہیں جوڑا پہن کر. ایک مرتبہ جوڑے میں قذر آئی تو جبریل آ گئے، کہا حضور یہ جوڑا اتار دیں. جب اتارا دیکھا تو ڈھیر لگا ہوا. کہا یہ کیا؟ کہا حضور ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نماز کے اندر جوڑا اتارا، ہم نے سمجھا یہ بھی نماز ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چونکہ چلانا تھا اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ بھی آپ محبوب چلتے رہیے. اور اتنے باپ باندھ کر جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، کتنا مقام ہوگا حضور کے جوڑے کا صحابہ کے نزدیک. جی قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابي زبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نار واحده. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کھانے سے منع فرمایا، یعنی مرد کھائے بشمالی. عورت بھی اس میں شامل ہے. مرد کا ذکر تعظیم کے طور پر ذکر کیا ہے کہ بھی کسی بھی کوئی بھی شخص الٹے ہاتھ سے نہ کھائے اور ایک جوتے میں نہ چلے. وہی میں نے تطبیق دے دی کہ مسلسل چلنا ہو تو پھر ایک جوتے میں نہ چلے. کبھی ضرورت بن جائے، ایمرجنسی رات ہو یا اچانک جوتا ٹوٹ گیا تو پھر تو نیت اور بن گئی نا. جی حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نظر فليبدا بالشمال فلتكن اليمين اولهما تنعل واخرهما تنزل. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے تو پھر ابتدا کرے دائیں طرف سے. پہننے میں ابتدا کسے کرے؟ دائیں طرف سے. اور جب اس کو اتارے تو ابتدا کرے بائیں طرف سے، تاکہ جو ابتدا اور انتہا وہ دائیں سے ہو جائے. حضور کو یہ تیمن اور دائیں طرف سے یہ برکت لینے کا کتنا پسند ہے. یہ جی چھوٹے چھوٹے طریقے بتاتے سنتے وہ جی ایک بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو آپ کو کیوں پریشانی ہوتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا ڈیسینٹ تکیشی ڈیسینٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس طرح پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ پسند ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر ان کی سنت کا نکھار پایا جائے. بات سمجھ آئی؟ قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا اشعث هو بن ابي شاسعي
عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في رجله وتنعله وطهوره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کو پسند فرماتے ہیں، یعنی دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے. مستطاع فی ترجلہ، جس قدر طاقت رکھتے فی ترجلہ، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وتنعلہ اور جوڑا ورک پہننے میں، وطہورہ اور پاکی میں. تو دائیں طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک اصول وضع ہو گیا کہ جو بھی چیز تکریم والی ہوگی اس کو دائیں طرف سے کیا جائے گا، اور جس کے اندر تنقیص کا پہلو ہوگا اس کو بائیں طرف سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مومن کو چیز لینی دینی ہو تو دائیں طرف سے لین دیں. کوئی اور کافر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لین دین بائیں ہاتھ سے. تو تکریم کے لیے دایاں ہاتھ اور تنقیص کے لیے بایاں ہاتھ ہوتا ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ چاول کھا رہا ہوتا ہے یا ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ کہہ لیں کہ بھئی کچھ سالن وغیرہ یا اس طرح کی چیز لگ جاتی ہے، تو وہ اب گلاس کو پکڑے تو گلاس گدلا ہوگا، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو اب اگر یہ طریقہ بتایا جائے تو یہ ڈیسنٹی کے خلاف ہو جائے گا. مطلب اس کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے نا، یہ دائیں ہاتھ آپ کا یہ ہے، بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑ لیا آپ نے تو یوں دائیں ہاتھ کی اس کو ٹیک دے دی، تو ایسے ہو جائے کہ جیسے دونوں ہاتھوں سے آپ، اگر ادھر سے بھی مسئلہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے گلاس کا نیچے والا جو حصہ ہے وہ پرابلم کرتا ہو، تو اس ہاتھ کو بائیں طرف لے پھر اس طرح اپنے آپ کو. تو دائیں کا جو نا وہ پہلو وہ برقرار رہنا چاہیے. حضور کو یہ پسند ہے. وہ جی فروٹ اس طرف رکھتے ہیں، قبلے کی طرف رکھتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یار یہ کوئی باتیں تانے بنانے والی نہیں ہے. حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بھی وہ جب اندر خدام چلے جاتے تھے تو وہ سارے جوتوں کا جو رخ ہے نا وہ قبلہ کی طرف کر رہے ہوتے تھے. صوفیہ کا طریقہ ہوتا ہے، کئی وہ گیڑیاں قبلے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں تاکہ خدام کو جوتا پہنے فوراً آسانی ہو جائے، کئی قبلے کی طرف منہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ ایک صوفیہ کی محبت ہوتی ہے، یہ کوئی مذاق بنانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں. بس وہ جوحال کے ہاتھ جب چڑھے تو وہ پھر پیچھے عجیب سا میوزک لگا دیتے ہیں ہنسی والا، وہ پھر اتنا نہیں پتہ لگتا کہ بھی بسا اوقات کو کام مستحب ہوتا ہے، لیکن جب اس کی توہین کی جائے نا، اس کام کی توہین کی جائے وہ کفر بن جاتا ہے. وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر اس کو کوئی استخفاف کرے، اس کو ہلکا جانے، اس کی توہین پر اتر آئے، اس کو ہلکا جانے، تو ویسے دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. جی. قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاويه قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان لنال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبالان وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے مبارک کے 2 تسمے تھے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف آئے تو آپ کے جوڑے مبارک کے بھی 2 ہی تسمے تھے. پہلی وہ شخصیت من عقد عقدا، جس نے عقدن واحدن ایک تسمہ باندھا، یعنی کینچی چپل جسے آپ کہتے ہیں، تو عثمان رضی اللہ، تو اس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اس سے ایک نقطہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی امر سنت غیر مقدہ ہو، اس کو اگر نہ اپنایا جائے، سنت غیر مقدہ ہو اس کو اگر نہ اپنایا جائے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو موقدہ سنتے ہیں اس کو نہ اپنایا جائے تو پھر بندہ گناہ کی طرف چل پڑتا ہے. اگر واجب ہو گیا تو پھر نہ عمل کرنے والا گناہ گار ہے. ٹھیک ہے جی. داڑھی رکھنا آگے بات آئے گی، اس پر تفصیلی بات کریں گے. یہ جو چھوٹی چھوٹی تراز ہے نا اس پر لمبی جو نا وہ بات کریں گے. میں سوشل میڈیا پر مجھے کوئی کلپ دکھا رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ وہ دیکھیں جی فلانے کو ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس فلانے جامعہ کے بچے بھی ہے، فلانے کے بچے بھی ہے، شیخ الحدیث بھی تھے. نہیں وہ شیخ الحدیث نہیں، وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تو جواب نتیجہ یہ نکلا کہ داڑھی جو ہے نا وہ قبضہ بر نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہ داڑھی جو ہے وہ قبضہ بر کہیں لکھی نہیں ہے، ملتی نہیں ہے.
انشاءاللہ یہ بات وہاں پر جا کر کریں گے. بس اتنی بات ہے. ایک وہ قیاس کرتے ہیں کہ حضور نے تو زلفیں بھی رکھی ہیں تو تم زلفیں رکھتے نہیں ہو اور داڑھی کے متعلق جو بڑی سختی کرتے ہو. تو اس کی فرق ہے, اس یہ قیاس مل فارق ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں مبارک تھیں اس کا رکھنا یہ سنت غیر مقدمے سے ہے. وجہ وہاں پر نص نہیں ہے, جو وجوب کی نص ہے نا, آرڈر کی نص وہ نہیں ہے. داڑھی کے متعلق الگ سے آرڈر کی نص موجود ہے. سمجھ لگے نا؟ اس واسطے یہ جو قیاس ہے یہ قیاس مل فارق ہے, وہ اس طرح نہیں بچنے کی. دوسرا یہ ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے مار کے والے سے, یہ تو ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑے مار کے والے سے بات. اب آتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نقش نالین, جو نقش نالین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بڑی محبت سے لگایا ہوتا ہے ملاشی کے پروگراموں پر, بڑی ایک محبت سے, وہ اس کی کیا پوزیشن ہے. اور پھر اوپر سے ایک اعتراض آتا ہے کہ جی دیکھیں آپ کا جوتا ہو اور اس کے اوپر آپ کا نام لکھا جائے تو کتنا برا لگے گا. وہ تو بہت برا لگے گا. اب اس طرح کے سطحی سا اعتراض بنا دیا, سادہ لوگ عوام پریشان ہو جائے کیا کہ. ادھر گیا 2016 کے اندر عمرہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی, تو وہاں میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ وہاں جو ہوتے ہیں نا متوع مولوی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس طرح وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین کا نقش بنا کر نا اوپر کانٹا لگایا ہوا, اور عربی میں لکھا ہوا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, خام خواہ بنا ہوا ہے, من ڈرتا ہے فلاں ہے. یہ اشرف علی تھانوی نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے رسالہ, اور اس کے اندر یہی نقش دیے ہیں, اور اس کے بڑے فائدے بیان کیے ہیں کہ اس کو رکھنے سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں, یہ تبرک کے طور پر بڑا فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر یہ تو ہم بطور اس اعتبار سے دلیل لیتے ہیں کہ مد مقابل بھی ہمارا وہ بھی مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نالین کا نقش جو ہم تک چلا رہے, یہ جو بیان کر رہے ہیں صحابہ, یہ اور اس کا باقاعدہ نقش تابعین تبع تابعین کے دور سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مطالع المسرات کے اندر دلائل الخیرات شریف جو شروحات ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ ان کی سندیں بیان کی گئی, یہ بیان کیا گیا. اس پر اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر معاذ دلائل الخیرات شریف سے نقشہ مقدسہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک, یہ اس کا ماڈل, اس کا نقش, اور نالین شریفین کا نقش, اگر یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں تو نہ صرف دلائل بلکہ سب کتب حدیث و سیر وغیرہ کے اوراق کیا کیے جائیں, اور ان ائمہ محدثین کے بنائے ہوئے نقشوں کا کیا علاج ہو جو زمانہ تابعین و تبع تابعین سے کرنن فکرنن روایت حدیث میں نقشے بناتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ایسے ہے, پھر سات سین ابو بکر صدیق کا ایسے ہے, پھر سلاسین عمر فاروق کا ایسے ہے. وہ نقشے بنا کر دیتے تھے, وہ جو محدثین کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے فلاپ ہو جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر مستقل رسالہ لکھا, صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا, کثیر اکابرین نے لکھا, علامہ ابن حاج جیسی شخصیت نے, اور کتنے ہی بزرگوں نے مستقل رسالے لکھے جس میں ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش رکھنے کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں, تبرکات ہیں, یہ سارے تبرکات میں سے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تابوت سکینہ میں کیا تھا جی, عصا تھا اور کچھ چیزیں تھیں اور تصویریں تھیں انبیاء کی. یہ تصویریں کیا ہیں جی, یہ بھی تابوت سکینہ کا حصہ تھا, انبیاء کی تصویریں. اب تصویر جو ہوتی ہے بخار الفتاوی کے اندر بڑی صراح سے لکھا کہ تصویر کا حکم وہ نہیں ہوتا جو اصل کا حکم ہوتا ہے, تصویر کا حکم وہ نہیں ہوتا جو اصل کا حکم ہوتا ہے. تو جب اصل وہ نہیں ہے تو پھر تعظیم کس لیے, اس لیے کہ جس کا یہ عکس ہے اس کی تعظیم کی جا رہی ہے. سمجھیے نا بات کی, یعنی بس اوقات نا یہ بڑے فتوے کے اندر بڑی باریکی ہوتی ہے کہ کوئی خام خواہی کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دے, کیوں یہ جی خانہ کعبہ بنا ہوا تھا یا مسجد نبوی کا نقشہ بنا ہوا تھا یا گنبد خضرا بنا ہوا تھا, یہ اس کو پشت کر کے جا رہا تھا, لہذا یہ واجب القتل ہے. یہ نہیں بات, یہ جو گستاخ ہے لہذا اس کو گردن اڑا دی جائے, من سب نبی فقتلوہ, یہ بات نہیں ہوگی. اس پر وقار الفتاوی کا جو فتویٰ ہے پھر وہاں پر اب دیکھیں وہ یہ مسلم مسجد ہے, مسجد عظمت کی بات ہوتی ہے, تو مسجد کا نقشہ بطور مسلح کے رکھا ہوا ہے. تو وہاں پر جب نمازی وضو کر کے چلتے ہیں اندر مسجد میں تو کئیوں کے قدم آتے ہیں مسجد کے نقشے پر, تو اس کو ہم گستاخی نہیں کہیں. گستاخی کے لیے عرف کا بڑا دخل ہوتا ہے. اب اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر
یہ میلاد شریف کا دن آئے تو ان دنوں کے اندر وہ گنبد خضرا چلا تو کئیوں نے وہاں پر بھی تصویریں ساتھ لگا دی گنبد خضرا کے، اور اب کئیوں کی داڑھی نہیں بھی تھی، انہوں نے تصویریں لگا دی تو کیا کہتے ہیں کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی توہین کی ہے، داڑھی تیری تھی نہیں اور تو نے ساتھ گنبد خضرا کے زیادہ واجب القتل. یہ بات ہی نہیں ہوتی، یعنی بے ادبی، نامناسب، خلاف اولا، یہ اور بات ہے. ہماری جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نالین کی عظمت یہ ایک استحبابی عمل ہے، نہ اس کو فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت کہتے ہیں، استحبابی عمل ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن، مسلمانوں نے اچھا سمجھا اس لیے کر لیتے ہیں. انداز میں جائے تو اس واسطے یہ ایک استحبابی عمل ہے. اس کے اوپر اتنا جو ہے نا وہ سیکھ پانا اور یہ جی کہاں لکھا کانڈے لا دو، محدثین کی ایک کثیر جماعت اسی کے اوپر چلتی آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اتنے میں صحابہ کرام کے جھرومر سے اٹھ کر چلتے ہیں مسجد مدینہ پاک کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع ہو گئے. اگر حجرہ پاک میں جاتے صحابہ پریشان نہ ہوتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر فاروق وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اٹھا ہوں، سب سے پہلے اٹھا. آپ کہتے ہیں میں اٹھ کر میں بھی جہاں خوشبو آ رہی تھی حضور گلیوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا. مدینہ کی گلیوں میں نبی تلاش کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ نبی تم سے اٹھ کر جائیں، ان دیر ہو جائے تو پھر تلاش کرو مدینے کی گلیوں میں؟ سارے صحابہ تلاش شروع کر دی، مدینے کی گلیوں میں حضور کو تلاش کیا جا رہا ہے. جناب یونس علیہ السلام کی قوم نبی کو تلاش کرنے چلے، اللہ نے آیا وہ عذاب ڈال دیا. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب. معلوم ہوا کہ نبی کو تلاش کیا جائے نا، وہ عذاب کو دیکھ کر کہنے لگا لگتا ہے عذاب، یہ بارش ہونے لگا. نہیں عذاب، یہ بارش نہیں ہے، یہ عذاب آنے لگا ہے. پھر ان کے قوم کے داناؤں نے کہا کہ اب نبی کو تلاش کریں. جناب یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا. جب یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے، اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. حالانکہ اللہ کا قانون ہے، باقاعدہ اللہ پاک کا قانون ہے. سورہ سجدہ کے آخر میں دیکھے جا کر اس طرح دوسرے مقام میں بیان کیا کہ رب کا آیا عذاب ٹلتا نہیں ہے، لیکن رب نے اپنا آیا ہوا عذاب ٹال دیا نبی کی تلاش میں. معلوم ہوا کہ جو نبی کی تلاش میں ایک چلے رب عذاب ٹال دے، دو چلے تب ٹال دے، پوری جماعت ہی نبی کی تلاش میں چل پڑے. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. تو اب اس کو عربی میں لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں نا. تو اگر نبی کی تلاش میں اگر سارے ہی چل پڑے تو آئے ہوئے عذاب ٹلیں گے کہ نہیں؟ یہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کرنے صحابہ کرام چل پڑے. جب چلتے چلتے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک نا باغ تھا، اس کے اردا گرد باڑ تھی، مجھے خوشبو آئے کہ حضور اندر ہے. یعنی کہتے میرا دل کہتا بھی حضور اندر ہے. کہتے میں کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، یوں میں گھومنا شروع ہو گیا. فدرت بھی، میں نے اس کا اردا گرد گھومنا شروع کر دیا. محبوب ہو تو طواف ہو ہی جاتا ہے. وہ کہتے میں دروازہ نہیں ملا. اللہ کا دروازہ تھا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ باغ ہو اور دروازے نہ رکھے جائے. اس کو کہتے ہیں وجد، کہ محبوب کی محبت میں وارفتگی اس قدر ہو جائے. یہ جو محبت کی انتہا ہے ہم اسے لفظ عشق سے تعبیر کرتے ہیں. کسی کو برا لگے تو الگ بات. وہ کہتے ہیں جیسے لفظ عشق اپنی ماں بہن کو نہیں کہہ سکتے، تو کیا اپنی ماں بہن کو جا کے کہتے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ یہ لفظ ہم مناسب ہوتے ہیں بھائی. عشق کا لفظ بولنا بھی منع ہوتا ہے، تو ماں بہن کو یہ آئی لو یو کون بولتے ہیں؟ یہ ہماری یہ جو بازاری زبان ہو جاتی ہے وہ پھر بازاری ہوتی ہے. لفظ عشق جو صوفیاء کی زبان میں انتہائی عشق کو تعبیر کرتے ہیں. قاموس لغت اٹھا کر دیکھے جس میں یہ بیان کیا گیا، تاج العروس اٹھا کر دیکھے، لغات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انتہائی محبت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی اتنی محبت ہوگی کہ دروازہ نہیں مل رہا، سامنے موجود ہے نظر نہیں آ رہا. کیا ہے؟ حضور کو ملنا ہے، حضور کو ملنا ہے، حضور کو تلاش میں اس قدر جستجو ہو گئی. کہتے اور کچھ نہ تھا، بس ایک خالی نظر آئی، جدول صغیر. کہا ابو ہریرہ واپس تو مڑنا اس شاخ کے لیے ویسے ہی آر ہوتا ہے. یہ تو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے نا جی. وہ کڑا کچا گڑا رکھ کر کہنا بھی یہ تو قضا نہیں ہونی، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے. وہ مل گئی، چاہے وہ غرق ہی ہوگی لیکن یہ ملنا
یہ تو محبت کا اندر یہ تو اصول ہوتا ہے کہ پیچھا نہیں مڑنا. اب جب چلے وہ کہتے ہیں میں وہاں سے سونگڑا, پوری منظر کشی اس ابو ہریرہ سے فرما رہے ہیں کہ میں اس طرح سونگڑا جس طرح لومڑی سونگڑ کر داخل ہوتی. یہ آپ سمپل بات کر دیں جی, میں اس میں داخل ہو کے چلا گیا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں اس طرح سونگڑا جس طرح لومڑی سونگڑتی ہے اندر داخل ہو گیا؟ بتانے کے لیے کہ جب جناب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے آپ کو کم سے کم تر سے کم ترین بناؤ. مصطفیٰ ہمیاری نے کہا تھا نا کہ کم ترین بندے کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے, یہ سلام ہے. تو یہ جو ہمارے صوفیاء نے یہ سگے درے مصطفیٰ اور یہ اس طرح کے کلمات, یہ انسان ہو کر خود کو تشبیہ جانور سے کیوں دے رہے ہیں ابو ہریرہ؟ ارے جب محبت ہوتی پھر ایسے کلمات کا ظہور وفا کے طور پر بولا جاتا ہے. سگے درے مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح کتا جو بھونکتا ہے ہم بھی بھونکتے ہیں یا اس طرح. اس میں تشبیہ ہوتی ہے, اور تشبیہ کے اندر ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ جس طرح کتا مار کھا لیتا ہے, مر جاتا ہے, پر وفادار اور نسلی کتا جو ہوتا ہے وہ مالک کا در نہیں چھوڑتا, در نہیں چھوڑنے والے. تو یہ تعبیر ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سے اندر چلے گئے. کہتے جب میں اندر گیا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک خوشی سے تم تراک رہے. کہا اے ابو ہریرہ جن کا باز ابو ہریرہ, جی یا رسول ابو ہریرہ. ایک محبت کا انداز میں دیکھ بھی رہے ابو ہریرہ یعنی تلاش کرتے ہوئے آ لیا, فصل سے وصل ہو گیا. جی حضور ابو ہریرہ. یا رسول اللہ آپ آ گئے تھے, ہم پیچھے سارے پریشان ہو گئے تھے. حضور کا اتحاد کتنا پسند ہے. حضور میرے باقی بھائی بھی اس دیوار کے پیچھے آپ کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اکیلے کی بات نہیں کی. سیدنا ابو ہریرہ نے بتایا کہ جماعت نبی کو تلاش کرے تو حضور خوش ہوتے ہیں. حضور اس دیوار کے پیچھے میرے باقی بھائی بھی آ رہے ہیں. یا رسول اللہ وہ آ رہے ہیں, تلاش کرتے ہیں. آپ نے ابو ہریرہ جس طرح بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہے. جی یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. میں جا پھر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دی, من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. جب اتنی بات ہوئی, اللہ اکبر, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماڑا بندہ ہوں, پتہ نہیں کوئی پہچانتا ہے کہ نہیں, کوئی مانے کہ نہ مانے, میرے آقا کچھ عنایت ہو جائے, کچھ نشانی مل جائے تو میں پھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار بھی تو پہنی ہوتی تھی, کپڑا بھی حضور کے پاس ہوتا تھا, چادر دے دیتے, اس کی خوشبو سے سارے صحابہ سمجھ جاتے, دستار دے دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوڑے مبارک نعلین عطا کیے. اب دیکھیں اگر آپ کہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں تو میں بڑے نواب کو, بڑے چودھری کو, بڑے وزیر کو یہ کہوں گا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر, اور بیٹے کی شادی پر جو پیغام دینے کے لیے نائی بھیجنا ہے اسے اپنے 2 جوتے دے دے, اور جا کے کہہ دے کہ ہماری ساری برادری میں جوتے دکھا کر کہو تمہیں آئے وزیر کی طرف سے, نواب کی طرف سے, چودھری صاحب کی طرف سے دعوت ولیمہ ہے. وہ آئے نہ آئے بات کی بات ہوگا, جو وہاں پر کھڑے کھڑے چودھری کو سنائے گا نا, اور اگر ہو سکا تو اسی جوتے کے ساتھ ہی, اسی نعلین کے ساتھ ہی اس آئے ہوئے نائی کی مرمت کر دے, تو سمجھ آ جائے گی کہ نہ ہم حضور جیسے ہیں نہ حضور ہم جیسے ہیں. وہ ہمارے تو گندیاں جٹڑیاں ہیں, وہ پاک جوڑے جو عرش معلا اس کے لیے ترستا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے عطا فرمائے. پھر ایک نہیں دیا, 2 دیے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, گواہ بھائی 2 ہونے چاہیے, گواہوں کے لیے بھی ضروری ہے 2. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے عطا کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا مزاج حضور سمجھتے تھے کہ حضور کے جوڑے کو سبھی پہچانتے ہیں, سبھی مانتے ہیں. اگر صرف پہچانتے ہوتے تو حضور نہ دیتے, پہچاننے کے ساتھ ساتھ مانتے ہیں. اب یہ جو ماننے والی بات ہے نا, آئے ہائے ہائے, اسی سے ہم نے جو ہے نا وہ نعلین کا جو نقش اور عکس رکھا ہے نا, کہ صحابہ پہچانتے تو تھے تو باہی رکھتے, لیکن جو ماننے والی بات تھی اس سے یہ سمجھ آ گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نعلین اٹھائے, اب لے کر چلے. کیسے چلے ہوں گے؟ نیچے تو نہیں ایسے رکھے ہوں گے, یا لٹکا کے تو نہیں چلے ہوں گے. ظاہری بات ہے, نعلین تیری سر پر رکھ کر کہوں گا میں, یہ تخت سلیمانی, یہ تاج ہے شاہانہ.
آپ محبت سے چلے ہوں گے، سینے پر رکھے ہوں گے، سر پر رکھے ہوں گے، چلتے. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو جوڑے کے ساتھ، جوڑا مبارک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. مدینے کی گلیوں میں جینون جوڑا، اصلی جوڑا، فزیکلی جوڑا، یعنی محسوس ہونے والا، اس کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ اعلان کر رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. بھائی جس نے جوڑا دکھاتے، بھائی جس نے کہا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یہ حضور نے فرمایا ہے. زبان سے کلمہ اور ساتھ جوڑا، اور زبان سے کلمہ، ادھر جوڑا دکھاتے، کلمے کے ساتھ جوڑے کو جوڑتے، لوگ مان جاتے، یا کہہ لو صحابہ مان جاتے کلمے کے ساتھ. اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، یہ کلمہ تقوی ہے. اس سے بڑھ کر کون سا کلمہ ہو سکتا ہے؟ پاک صحابی کی زبان سے. اور وہ ابو ہریرہ کہ پہلی حدیث میں امام بخاری ان سے روایت کرے، آخری حدیث بھی ان سے روایت کرے، تاکہ پتہ چلے کہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے یہ صحابی ہیں. ان کی زبان سے، پاک زبان سے، کسی کی امتی کی اتنی پاک زبان نہیں ہو سکتی جتنی صحابی کی ہے. پاک زبان سے کلمہ نکل رہا ہے اور ساتھ جوڑا ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے تو اپنے گندے جوتے پر قیاس کرتا ہے کہ تیرے جوتے پر تیرے باپ کا یا تیرا نام لکھا جائے، وہ بے ادبی ہوگی تیری. تو یہ بننی چاہیے، اس لیے کہ تو نہ حضور جیسے نہ حضور تیرے جیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا مبارک طاہر و اطہر و مطہر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوڑے کے ساتھ اگر جوڑ رہے ہیں کلمے کو، کہ جب اعلان کرے گا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنت میں جب داخلے کی بات کریں جوڑا دکھانا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جنت میں جانے کا سبب ایک ہی ہے، وہ حضور کے جوڑے ہی ہیں. جس نے جوڑے پر فدا ہونے کا سوچا، جنت اسی کے لیے ہے. ورنہ کلمے کے ساتھ یار امامہ دیتے حضور، یا کلمے کے ساتھ حضور اپنے کو خاص قمیض دے دیتے. کہ عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کو جب اس نے بیٹے نے کہا حضور قمیض دے دے، آپ میں شفا ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی، حضور نے قمیض دے دی. وہ اصل ادھار اتارنا تھا حضرت عباس کا، تو وہ ادھار اتار دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن جوڑے دینے کے اندر حکمت یہ تھی کہ آنے والے جو صوفیاء آئیں گے، جو شاک آئیں گے، جو محبت کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے کوئی دلیل رہ جائے گی. اب نقش نالین جو ہوتا ہے یہ اب فزیکل بھی نہیں ہے، جس کو باقاعدہ پاؤں میں نہیں ڈالا جاتا. کوئی نقشے کو پاؤں میں ڈالتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے ور کا عکس ہے. ٹائل کا کوئی ڈیزائن ہو، کوئی عکس ہو، اس کے اوپر ہم یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حیو یا قیوم ہم وہ لکھ دیتے ہیں. تو کسی نے نہیں کہا کہ ٹائل کا ڈیزائن جو ہے اس کے اوپر تم نے یا حیو یا قیوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے مبارک کا جو ڈیزائن ہے اس پر پاک کلمہ لکھ دیا گیا ہے. تو اس میں حماقت ہی کیا ہے؟ لیکا یہ کوئی گندی چیز کا ڈیزائن تھوڑی ہے. وہ ہم کو واش روم کے ڈیزائن پر لکھ رہے ہیں، گندی سوچ ہے تیری. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جوڑے مبارک پر، اس جوڑے مبارک کے عکس پر نام لکھا جا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے لیے ساتھ بھیجا تھا. اللہ پاک یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا